حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام عراق کے اندر جب نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا اور قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی مدد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں پھینکا، آگ گلزار بن گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بال بھی بیکا نہ کر سکی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امتحان میں کامیابی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ آپ فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم فلسطین ہجرت کر کے آئے، آپ کے ہاں اولاد ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کو لے کے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حرمین طیبین کی طرف مکہ معظمہ میں چلے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ فلسطین میں رہے اور پھر آپ کی آگے اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی، حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے بیٹے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور عربی میں اس کو ہم کہیں گے عبداللہ۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اب بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد، تو بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب کی اولاد علیہ السلام۔ آپ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ دیکھتے ہیں یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ تو جب بھی یا بنی اسرائیل کا لفظ ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب یہ دو سلسلے ہو گئے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسری طرف حضرت اسحاق۔ اب حضرت اسحاق سے حضرت یوسف، پھر یعقوب، پھر اسی میں آگے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ یہود کہلائے۔ ان پر 4 مشہور ادوار گزرے، جس میں 2 ادوار کے اندر ان پر بڑی سخت ذلت کا عذاب ان پر مسلط ہوا، اور اس عذاب کی مختلف صورتیں تھیں۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے اور انبیاء کرام کو جھٹلانے، اللہ کے پیغام کو نہ ماننے کی پاداش میں انہیں مختلف ادوار میں مختلف طرح کی سزاؤں اور عذابات کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ مینڈکوں کا عذاب ان کے اوپر آیا، ان کے اوپر آسمان سے چیخ کا عذاب نازل ہوا، گرج چمک کا عذاب ہوا، آسمان سے پتھر ان کے اوپر برسائے گئے۔ تو مختلف چیزیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور گزرا، اس کے بعد انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ یہ سارے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام تک کا عرصہ 1400 سال کا عرصہ ہے۔ کتنا؟ 1400 سال کا عرصہ۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں نے سولی پر چڑھایا۔ اس میں عیسائیوں اور ہمارے عقیدے کے اندر فرق کیا ہے، اس کو سمجھیے گا۔ عیسائی کہتے ہیں سولی کے اوپر چڑھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہوگی، پھر دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمانوں پر اٹھ گئے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، کہ انہیں سولی نہیں دی گئی اور نہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یعنی آسمانوں پر اٹھانے کے اعتبار سے عیسائیوں اور ہمارے عقیدے کے اندر فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں موت واقع ہوئی، زندہ ہوئے، پھر اٹھائے گئے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی موت واقع
نہیں ہوئی بلکہ زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لی گئی۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، رسول، اور جب کوئی کسی اللہ کے رسول کو صراحتاً قتل کرے کوئی قوم، یہ اللہ کا قانون ہے، تو اس پر عذاب نازل ہو جاتا ہے، عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، عذاب کے مستحق ہو گئے یہ، کیونکہ انہوں نے کر دی گستاخی، اللہ کے نبی اللہ کے رسول کو اپنی طرف سے کیا کیا، انہوں نے سولی پہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عذاب کے اندر تو مبتلا ان معنوں میں کہ بیسیکلی یہودی جو ہے، یہودی یہ شیطان کی ایک ویزیبل فورس ہے۔ شیطان کی دو طرح کی فورسز ہیں، ایک تو انویزیبل ہے جو نظر نہیں آتی، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان کی ایک فورس تو ایسی ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، وہ انویزیبل ہے، وہ جنات میں سے ہے، لیکن وہ ہے فورس، تم انہیں نہیں دیکھتے لیکن وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ انویزیبل اینیمی، ایک ایسا دشمن جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ تو یہ ایک ویزیبل فورس جو ہے نا یہودیوں کی صورت میں، یہ شیطان۔ اچھا، شیطان اور ان کے درمیان میں مماثلت کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ شیطان کیوں برباد ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو پیدا کیا تو شیطان آگ سے، جنات میں سے تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جن میں سے، جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے پیدا فرمایا اور جنات کو نار سے پیدا کیا، آگ سے، اور انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی انسان کی ماہیت اور اس کی حقیقت مٹی ہے، جن کی کیا ہے؟ آگ، اور فرشتوں کی کیا ہے؟ نور۔ اب جب اس کو آگ سے پیدا کیا نا، تو آگ کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اوپر اٹھتی ہے، اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، اور مٹی کیا کرتی ہے؟ وہ نیچے بیٹھتی ہے۔ تو شیطان کو جب کہا نا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا، کیوں؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ اے اللہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، مجھے حکم دے رہا ہے کہ اس کو سجدہ کر۔ ابا، وہ اکڑ گیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا۔ کیا کیا اس نے؟ جس طرح شیطان نے تکبر کیا نا، اسی طرح انہوں نے، یہودیوں نے بھی تکبر کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد سارے انبیاء تھے، من اور سلوہ ہمارے لیے اترتا تھا، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو دوزخ کی آگ چھوئے گی ہی نہیں، کیونکہ ہم تو بہتر ہیں، اور اگر دوزخ کی آگ نے ہمیں چھوا بھی تو سوائے چند دنوں کے، الا ایاما معدودات، سوائے چند دنوں کے ہمیں دوزخ کی آگ۔ تو انہوں نے بھی تکبر کیا، شیطان نے بھی تکبر کیا، اور انہوں نے بھی کیا کہا؟ ہم سب سے افضل ہیں۔ دوسرا کام شیطان نے کیا کیا؟ حسد کیا۔ کیا کیا؟ آدم علیہ السلام سے بھی حسد کیا، فرشتوں سے بھی حسد کیا۔ وہ کہا نور اور نار میں کوئی اتنا خاص فرق تو نہیں ہے، نور اور نار میں کوئی اتنا خاص فرق، فرشتوں کو نواز دیا گیا، مجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ تو اس نے فرشتوں کو حقیر سمجھا، حسد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے کیا کیا؟ حسد کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں نے اتنے سجدے کیے ہیں، اور جب بات آئی کہ اللہ اپنا نائب مقرر کرے گا
تو پھر اس نے ایک مٹی سے آدم کی تخلیق فرمائی، اس میں روح پھونکی اور اپنا نائب اس کو مقرر کر دیا، میں زیادہ حقدار ہوں، میں تو ہزاروں سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مل جانے والی نعمت پر جلنا اور اس سے اس نعمت کا زوال چاہنا اور یہ خواہش کرنا کہ یہ چھن کر میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہوتا ہے۔ اب یہودیوں نے بھی حسد کیا۔ انہوں نے کس طرح حسد کیا؟ انہوں نے کہا حضرت یعقوب، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب سے آگے سارے بنی اسرائیل، سارے انبیاء کرام کم و بیش 500 یا اس سے زائد انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سارے انبیاء ہمارے خاندان میں، ہماری فیملی میں، تمام کتابیں ہمارے فیملی کے اندر، شریعت کے تمام احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام قوانین، یہ تو ہماری وراثت ہے۔ اور یہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ حسد ہو گیا ان کو۔ قرآن پاک کی ان گنت متعدد 20 نہیں بلکہ سینکڑوں آیات بینات جو ہے نا اس پر دلیل ہے۔ کئی ایک مقامات پر اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ یہودی جو ہے حسد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اچھا، حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی کتب کے اندر من بعد اسمہ احمد نام تک بتا دیا گیا، یہ نبی ہیں، آئیں گے، یہ نشانیاں ہیں، یہ نام ہے، جب دنیا میں آئیں تم موجود ہو، ان کا کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ نہیں مانے، وجہ کیا تھی؟ حسد۔ اچھا، شیطان اللہ کو رب مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ مانتا تو تھا نا، پھر کیوں برباد ہوا؟ حسد کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ حسد بندے کو حق دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے، حق سننے سے بہرا کر دیتا ہے، اور حق بولنے سے گنگا کر دیتا ہے۔ پتہ تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کی سپیکنگ پاور بھی بہت تھی، اور بہت بڑے مناظر تھے، بات کرنے کا ڈھنگ اور ڈھب انہیں آتا تھا۔ جب یہودیوں نے مقرر کر کے بھیجا نا کہ جا کر آپ ان سے مناظرہ کریں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پہنچے۔ بات لمبی ہے، مختصر عرض کرتا ہوں۔ ایٹ دی اینڈ کیا کیا؟ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود جو ہے نا، کیونکہ میں اس قوم سے آیا ہوں، میں ان کا پیشوا ہوں، میں ان کا بڑا عالم ہوں، یہ لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، میں ان کی نفسیات اور ان کی جو عادت ہے ان سے بڑا اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ اگر میں یہ کہوں گا نا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ تو اولاً یہودیوں کو جا کر کہا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا یہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی بات حرف آخر ہے، ان کی ہاں ہاں ہے، ان کی نہ نہ ہے، ہم ان کو بس ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں۔ کہا اچھا ان پر آنکھیں بند ہے تو انہوں نے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے، یہ تو پہلے ہی ایسا تھا اور ویسا تھا، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے۔ تو یہ اتنی مکار قوم ہے کہ جاننے کے باوجود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو، یعنی جو ہماری کتب کے اندر، کتب سماویہ کے اندر جو علامات، جو نشانیاں آخری نبی کی بیان کی گئیں، وہ بدرجہ اتم ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو اس حیثیت سے پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا، کسی نے پوچھ لیا آپ اپنے بیٹوں سے زیادہ؟ کہنے لگے ہمارا بیٹا، یہ ہمارا ہی بیٹا، یہ بات دیکھیے کہ کیسی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کے بارے میں جب کہتے ہیں نا یہ ہمارا بیٹا ہے، تو وہ تو ایک عورت کے کہنے پر ہم نے مان لیا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ بات سمجھ لیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ بیٹا ہمارا ہے
تو بہرحال وہ عورت ہی جانتی ہے کہ میرا ہے یا نہیں ہے. تو ایک عورت کے کہنے پر ہم نے اس کو اپنا بیٹا تسلیم کر لیا، یہ تو اللہ کے کہنے پر تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہے. تو لہذا اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چند رفقاء نے اسلام قبول کیے، باقی یہودی ڈٹے رہے. اچھا یہ اتنی مکار قوم ہے، شروع سے لے کر اب تک، شروع سے لے کر آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا، سب سے زیادہ. کیوں؟ شیطان نے کہا نہ تھا نا کہ مجھے مہلت دیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شیطان کے ساتھ بہت ساری مماثلتیں ہیں ان کی. شیطان کو مہلت دے دی گئی، انہیں بھی مہلت دے دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، اگرچہ کہ وہ نص قرآن شیطان کے بارے میں ہے، لیکن ان کو بھی مہلت دے دی گئی کہ یہ اتنا انہوں نے نقصان پہنچایا اسلام کو شروع سے لے کر آخر تک. اب اگر ہم فلسطین کی ہسٹری کی طرف آتے ہیں تو فلسطین جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کثیر انبیاء یہاں پر مبعوث کیے گئے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر وحی اتری. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی فلسطین کے اندر. حضرت زکریا نے محراب بنایا، محراب مریم کے اندر دعا کی. حضرت یحییٰ علیہ السلام، ذکر کئی انبیاء کے بے شمار واقعات اس کے اندر. فلسطین کے اندر، فلسطین کا جو دارالحکومت ہے اسے کہتے ہیں بیت المقدس. یہ دو تین تلفظ ہیں، ان کو ذرا سمجھیے گا. بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کو یروشلم بھی کہتے ہیں، اور اس کو القدس بھی کہتے ہیں. اس سے ہماری پوری اسلامی تاریخ وابستہ ہے. اچھا یہ وہ مقام ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک بھی، یہودیوں کے نزدیک بھی اور مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ معتبر ہے. لیکن یہودیوں نے شروع میں اس کے اندر غلظ سے کام لیا اور غاصب ہونے کی حیثیت سے شروع سے مسلط رہے. کئی دفعہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے سے آزاد ہوا، کئی دفعہ پھر دوبارہ گیا. ایٹ دی اینڈ بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہودیوں نے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت کے اندر بیت المقدس کو فتح کیا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی یرموک میں سپہ سالار اعظم تھے. یرموک سے فارغ ہو کر اب فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیساریہ کی طرف جایا جائے یا بیت المقدس کی طرف جایا جائے. دونوں آپشنز ہیں ہمارے پاس، کس کو پہلے فتح کریں. خط لکھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. آپ نے صحابہ کرام کی مجلس بٹھائی، مشورہ کیا. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ جواب دیا، مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بشارت سنی ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ فتح ہوگا. اور قیامت کی نشانیوں میں پہلی دو نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں ایک یہ بیان فرمائی کہ میری وفات ہو جائے گی اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے ترتیب بتائی کہ ساریہ بعد میں فتح ہوگا، بیت المقدس پہلے فتح ہوگا. انہوں نے کہا پہلے بیت المقدس جائیں. خط لکھا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا. ایک مضبوط قلعہ تھا. جنگ شروع ہو گئی. ایک دن گزرا، دوسرا، تیسرا، ہفتہ گزر گیا. شدید جنگ. ادھر سے وہ تیر اندازی کرتے ہیں، ادھر قلعے کا محاصرہ ہے، دروازہ کھولنے کا نام نہیں لیتے ہیں. ان کے ایک مشہور راہب نے، ایک نصرانی راہب تھا، رومیوں کا دور تھا، رومیوں کا قبضہ تھا بیت المقدس کے اوپر. اس نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھوں گا ان کا سپہ سالار کون ہے. ہماری کتابوں کے اندر جو نشانیاں آئی ہیں اگر یہ نشانیوں پر پورا اترتا ہوا تو ہم دروازے کھول دیں گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لایا گیا. راہب سامنے آیا. انہوں نے اپنی شرطیں معمول کے مطابق پیش کی، یا تو اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو، یا جنگ کرو. اب وہ راہب ان کو دیکھ رہا ہے ٹک ٹکی باندھ کر، کوئی بات نہیں کر رہا، کسی بات کا جواب نہیں دے رہا. اندر جا کر کہتا ہے کہ ساری زندگی بھی لگے رہیں، بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے. جس نے فتح کرنا ہے وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے. پھر جنگ شروع ہو گئی. 4 ماہ تک یہ محاصرہ جاری رہا. 4 ماہ کے بعد پھر یہی بات انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کرے گا فتح.
اچھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا، نشانیاں بتاؤ۔ انہوں نے کہا نشانیاں تو ہم نہیں بتائیں گے، نام بتا سکتے۔ انہوں نے کہا نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا نام ہے عمر۔ مسلمانوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب ہے ہم تو پہلے ہی فتح کر کے بیٹھے ہوئے، ہم تو ایسے ہی آپ سے جنگ کر رہے ہیں۔ خط لکھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، آپ تشریف لائے، راہب نے دیکھا نشانیاں پوری تھی، دروازے کھول دیے، بیت المقدس بغیر قتل و غارت خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ 11ویں صدی ہجری تک مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ پھر اس کے بعد عیسائی آئے، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ، پھر 1917 کے اندر دوبارہ اس کے اوپر عیسائیوں نے، نصرانیوں نے قبضہ کیا۔ پھر 1947 کے اندر جب انگریز یہاں سے گئے نا، اصل جو ابتدا ہوئی اس فتنے کی جو موجودہ فتنہ ہے وہاں سے 1947-48 کے اندر جب انگریز یہاں سے چھوڑ کے گئے نا، تو یہ 2 تحفے ہمیں دے کر گیا، ایک کشمیر اور دوسرا فلسطین۔ یہ 2 تحفے دے کے گیا ہمیں یہاں پر، ایک کشمیر اور دوسرا کہ یہ آپس میں تو جا رہا ہوں لیکن اپنی یہ پیچھے فتنے چھوڑ گیا۔ اب جو ہے نا وہ فلسطین کو انہوں نے کوئی 56% جو علاقہ تھا فلسطین کا وہ انہوں نے یہود کے حوالے کیا، کہا کہ ادھر آباد ہو۔ اب انہوں نے جو ہے نا یہاں پر اب بیٹھنے کی جگہ جب ان کو مل گئی نا تو انہوں نے لیٹنے کی جگہ بنانی شروع کر دی۔ وہاں کے سب سے پہلے کسانوں کو ظلم و ستم، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے قبضہ کرتے فلسطین، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کا مشرقی حصہ مسلمانوں کو دیا گیا اور مغربی حصہ جو ہے نا وہ یہودیوں کو دیا گیا۔ لیکن یہودیوں نے کیا دراندازی کی، بے ایمانی کی، شروع سے جو ان کا وتیرہ چلتا آ رہا ہے، انہوں نے شروع سے لے کر اب تک، میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ جتنا انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کے یہ شدید ترین دشمن ہیں۔ اچھا آج ہم کہتے ہیں، ہمارا بعض ایک خاص طبقہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے تو یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے ہیں، ہم کر لیں تو کیا حرج ہے، ہم کر لیں تو کیا حرج ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے والد صاحب ہیں، وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، پھر میرے والد صاحب کی اس سے لڑائی ہو جاتی ہے اور سخت سزا دی جاتی ہے انہیں، اور میرے والد صاحب مجھے منع کر کے جاتے ہیں کہ بیٹا یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس کے ساتھ تم نے کبھی بھی نہ کاروبار کرنا ہے، نہ کوئی رشتہ کرنا ہے، نہ کوئی تعلق قائم کرنا ہے اور نہ کوئی معاہدہ کرنا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ میں اس کے ساتھ پھر معاہدہ کروں گا؟ نہیں نا۔ بنی نضیر، بنی قریظہ اور یہودیوں کے جن قبائل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، یہ معاہدے والی بات آدھی تو لوگ کوٹ کر دیتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے رسول اللہ نے، لیکن اگلی بات کیا ہوئی یہ بھی تو بتایا کریں۔ اگلی بات یہ ہوئی کہ یہ اپنے معاہدے کی پاسداری نہ کر سکے، انہوں نے اپنی ہٹ درمی کا ثبوت دیا، اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی قبیلے کے کم و بیش 700 لوگوں کو بازار میں کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑوا دی، یہ بات کوئی نہیں بتاتا۔ اچھا پھر اس کے بعد فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست بن سکتے، میں نے آزما لیا ہے، اے میری آنے والی امت، میں نے معاہدے بھی کیے ہیں، آگے ان کے ساتھ ان کو چلانے کی کوشش کر کے تمہیں ایک مثال قائم کر کے بتائی ہے کہ یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مخلص ہو سکتے نہیں۔ اب جب رسول اللہ نے ایکسپیریمنٹ کر کے ساری چیزیں، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی متعدد آیات کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، پھر ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کوئی یہودیوں کے ساتھ کیسے کوئی معاہدہ کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ کیسے صلح کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جو ظلم و بربریت اور جو انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک ریکارڈ توڑ رکھا ہے، اس وقت جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، اور جو بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں، اور یعنی عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، جنگ و جدل کے بھی آداب آپ کو پتہ ہیں، یہ نہیں کہ جنگ کے اندر آپ جو چاہیں کریں، کچھ عالمی قوانین بھی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بالکل ہر حد پار کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، سوائے اللہ کے قہر کے اور اللہ کی مدد کے۔ اور پھر اس میں آپ کو پتہ ہے 56-57 ہمارے اسلامی ملک ہیں، اور ہمارا اس میں کیا کردار ہے ہم سب اس سے واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جو بھی کردار ہے، کم از کم ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کر سکتے ہیں،
اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صلاح الدین ایوبی بھیجے اور اس مسئلے کو حل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔